ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس پر گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا کودنے لگا۔ چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ نفل نماز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ گھوڑے کے کودنے سے بچے کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے، اور جب بچے کو گھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان کی جانب سر بلند کیا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حضیر، تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ یعنی میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اور وہ اس سے بالکل نزدیک تھا۔ چنانچہ میں نماز روک کر اس کی طرف گیا اور میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں سی دکھائی دے رہی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے روشنیاں نظر نہ آئیں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے یہ روشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری قرات سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر تم قرات جاری رکھتے تو صبح ہونے پر لوگ انہیں دیکھتے، فرشتے ان سے نہ چھپتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صفہ مقام میں تھے۔ آپ نے دریافت کیا، تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں بغیر چوری اور قطع رحمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص علی الصبح مسجد کی جانب جائے، وہ 2 آیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات سے زیادہ علی ھذا القیاس شمار کرتے جائیں، ان کی تعداد کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں سے کوئی شخص اچھا جانتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے اور وہاں 3 حاملہ بھاری بھرکم موٹی تازہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص 3 آیات نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں 3 حاملہ بھاری بھرکم اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے حفظ اور عمدہ قرات میں مہارت رکھنے والا انسان معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک کر پڑھتا ہے اور وہ قرات اس پر دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 انسانوں کے حق میں درست ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت سے نوازا ہے تو وہ رات اور دن کے اوقات میں قیام میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے پس وہ رات اور دن کے اوقات میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نارنگی جیسی ہے جس کی مہک عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جس میں مہک نہیں البتہ اس کا ذائقہ شیرین یعنی میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا
حنظل جیسی ہے جس کی مہک نہیں اور جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نازبو کے پھول جیسی ہے جس کی مہک عمدہ ہے البتہ ذائقہ کڑوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہے، اس کی مثال نارنگی کے پھل جیسی ہے، اور وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا البتہ قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اس کتاب قرآن مجید کی بدولت کچھ لوگوں کو بلند فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کی بدولت ذلیل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جس نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر عمل کیا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اور جس نے نہ پڑھا نہ عمل کیا تو دونوں جہان میں اس کا درجہ پست ہوگا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک ان پر بادل سایہ فگن ہو گیا، بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بدکنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کے سبب نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی رکھنے والے شخص سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کے درجات کی جانب بلند ہوتے جاؤ، البتہ قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنا جیسا کہ تم دنیا میں آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہ ہے جہاں تم اپنی آخری آیت کی تلاوت کرو گے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن پاک سے کچھ حصہ نہیں ہے وہ بے آباد گھر کی مانند ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو۔ یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہے۔ اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا، حالانکہ قرآن پاک اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جس میں کستوری بھری ہے لیکن اس کا منہ رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی شروع سے 10 آیات حفظ کیں وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کی روشنی 2 جمعوں کے درمیان باقی رہتی ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے دعوات الکبیر میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اس شخص کے حق میں سفارش کرے گی جو اس کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جن صورتوں کے شروع میں الف لام را ان میں سے 3 صورتیں تلاوت کرو۔
انہوں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میرے دل پر نسیان یعنی بھول جانے کا غلبہ ہے اور میری زبان سخت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے ان میں سے 3 صورتوں کی تلاوت کرو۔ اس پر انہوں نے پہلی بات کہی۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کسی جامع صورت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کو سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ نے اس صورت کو ختم کیا، یعنی سورہ زلزال کی مکمل تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اس پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یہ عظیم شخص کامیاب ہے، یہ عظیم شخص کامیاب ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت سورہ اذا زلزلت اس لیے جامع صورتوں میں سے ہے کہ اس میں سب برائی بھلائی کا بیان آ گیا ہے کہ جس نے 1 ذرے کے برابر بھلائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے 1 ذرے کے برابر برائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔